کہ کافروں سے کوئی کہے کہ باہر مت لو، پریشان کر رہا ہوں۔ پہلے تو ہمت چاہیے کہ کافروں سے کہیں کہ بھی باہر جائیں، آج کے بعد نہیں آئے گا، مکے نہیں آئے گا، کعبے میں نہیں آئے گا، کسی ناپاک کا کعبے میں کام نہیں۔ ہمت چاہیے نا، کہنے کے لیے ہمت چاہیے، دم چاہیے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کافر تانا برداشت نہیں کرتے ہیں، مکے والے تانے برداشت نہیں کرتے۔ اگر کوئی کہے کہ کافر ہو یہاں نہیں آؤ تو وہ پلٹ کے نہ کہہ دے کل تک ہمارے ساتھ تھے، آج ہمیں کہہ رہا ہے۔ کل تک ہمارے ساتھ، آج ہمیں۔ ایسے وہ بھیجو جو کبھی بت کے آگے نہ جھکے، جو بتوں کو توڑنے والا ہو، سجدہ کرنے والا ہو، یا تو آپ جائیں یا ہم جیسا جائیں۔ تو لیجئے 9 سن ہجری میں علی نے صفایا کر دیا کافروں کا کعبے سے۔ کسی نے پوچھا تھا یار آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ کہنے لگے اپنے منہ سے کیا کرنا، میں نہیں کہتا ہوں نبی نہیں، کچھ تو کہیے۔ کہ یاد ہے نا جب اللہ نے کہا تھا موسیٰ جاؤ فرعون کے محل میں تبلیغ کے لیے، تو کہہ رہے تھے مالک میں نے ایک بندہ مار دیا، کیسے جاؤں کیسے جاؤں، میں نے تو ہر گھر میں بندہ مارا ہے، میں نے نہیں کہا میں کیسے جاؤں، میں نے نہیں کہا۔ اور آیت لے چلا گیا شیر۔ ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں قرآن کی آیتیں، چلو خالی کرو مکہ۔ اب کوئی کافر بغیر کلمے کے یہاں نہیں آ سکتا، یہاں سے خالی کرو۔ یہ علی ہیں۔ 9 سن ہجری میں ایسا ہوا۔ 10 سن ہجری میں نبی نے لوگوں سے کہا جاؤ اعلان کرو کہ محمد حج کے لیے نکل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ایک حج کیوں کیا اور اعلان کر کے کیوں کیا؟ کیا ہم نماز پڑھنے جائیں تو لوگوں کو اعلان کر رہے ہیں لوگوں ہم اعلان نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی آپ اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ کہ دیکھو اس میں کوئی خاص کام ہونے والا ہے، اس حج میں کوئی خاص کام ہونے والا ہے، لہذا ضروری ہے جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو سکیں جمع ہو جائیں۔ نبی لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، اعلانات ہوئے، جگہ جگہ اعلانات ہوئے، نبی حج کے لیے نکل رہے ہیں، پہلا اور آخری حج۔ آخر میں زندگی کے آخر میں جو کام کیا جائے وہ یاد رہ جاتا ہے لوگوں کو۔ نبی کوئی ایسا کام کریں گے لوگوں کو یاد رہ جائے۔ نبی نے لوگوں کو جمع کیا، زیادہ پریشان نہ کروں آپ کو، اور چل دیے حج کے لیے۔ حج کیا، حج کے بعد تمام امور نمٹانے کے بعد خطبہ بھی دے چکے ہیں، لوگوں سے کہہ دیا میں نے سب کچھ پہنچا دیا نا تمہیں۔ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی آپ امانت دار ہیں، آپ نے سب کچھ ہمیں پہنچا دیا۔ اور واقعی نبی امانت دار ہیں۔ 40 سال نبی نے خاموش تبلیغ کی ہے، 40 سال نبی بولے نہیں ہیں۔ نبی کو دیکھ کر کافر بولے یہ قول کا صادق ہے، فعل کا امین ہے۔ تلواروں میں گھیرا ہوا ہے نبی کے بستر کو، اور نبی علی کو بلا کے کہہ رہے ہیں میرے بستر پہ لیٹ جا، میرے بستر پہ خطرہ ہے۔ یا علی جب خطرہ ہے تو بھائی کو لٹا کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے مسئلہ یہ ہجرت میں ساتھ لے جاؤ، آواز مولا رسول خدا آئے گی کہ سنو مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہمیں امانت دار ہمیں اللہ کی بڑی بڑی امانتیں پہنچانی ہیں۔ پہلے کافروں سے بنوا لیا کہ یہ امانت دار ہے، اب امانتیں پہنچانی ہیں۔ ایسا نہ ہو ہم ہجرت کر جائیں اور کافر کہیں کہ ہماری امانتیں لے گیا ہے، محمد خائن ہے، لہذا علی تم لیٹو، امانت تمہارے حوالے کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ علی تو چھوٹا ہے، بڑے بڑے موجود ہیں، کسی اور کو دے دو۔ آواز آئی نہیں کافر الزام نہ لگا دیں خائن کا، لہذا امانتیں علی کے حوالے کروں گا۔ کمال نہیں ہے جو کافروں کی امانتیں کسی اور کو نہ دیتا ہو، وہ اللہ کا دین کسی کو بھی دے کے چلا جاؤ۔ کافروں کی امانتیں نہیں دیتا ہے۔
زندگی بہت اچھا سنتے ہیں آپ. جو کافروں کی امانتیں کسی اور کو نہ دے، علی کے حوالے کر کے جائے، وہ اللہ کا اسلام ایسے ویسوں کو دے کے چلا جائے گا. جو کافروں کی امانتوں کا خیال کرتا ہو وہ اللہ کے دین کا خیال نہیں کرے گا. اور یہ دین آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی محنتوں کا نچوڑ ہے. دین مکمل ہو رہا ہے، نبی ایسی دے کے چلے جائیں. تو نبی نے یادگار بنا دیا آخری حج کو. نبی نے حج کر لیا. کیا خوشگوار ماحول میں سن رہے ہیں آپ. حج کر لیا. حج کرنے کے بعد سب قافلے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے. غدیر کا موڑ آیا. غدیر وہ میٹنگ پوائنٹ ہے، اتحاد پوائنٹ ہے، جہاں سے لوگ اپنے اپنے علاقوں میں بٹ جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے. یہاں تک سب ایک جگہ ہیں. اب یہاں سے لوگ الگ الگ ہو جائیں گے پوری دنیا میں. نبی نے غدیر کا انتخاب کیا. غدیر کا انتخاب کیا. خم میں غدیر کہلاتا ہے. خم تالاب ہے، سوکھا ہوا تالاب، جس میں غدیر نام کا چرواہا اپنی بکریوں کو چرانے لاتا تھا. قافلہ چل رہا ہے. اب سنیے گا تھوڑی دیر ساتھ رہ کر. جبرائیل کہتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا. نبی غدیر پہنچنے والے تھے، ہم آیتیں لائے. اللہ کے نبی، اللہ درود و سلام کے بعد کہہ رہا ہے کیا؟ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کرو. پورے قرآن میں تبلیغ کا لفظ یہیں آیا ہے. کہیں تبلیغ کا لفظ نہیں آیا. نماز کی تبلیغ کرو، روزے کی تبلیغ کرو، حج کی تبلیغ کرو، کہیں نہیں آیا. آج آیا ہے تبلیغ کا لفظ. یا ایھا الرسول، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو حبیب کو کہتا ہے یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول، اے رسول. آپ کا کوئی بھائی ہو یا آپ گورنمنٹ میں بڑے ہوں، آپ کا بھائی کرسی پہ ہو، مثال کے طور پہ ایس ایچ او کی کرسی پہ ہے، تو آپ اس کو کہیں میرا شہزادہ ہے، میرا بھائی ہے، میرا لاڈلا ہے. اور آج کہیں ایس ایچ او یہاں آؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیور بدلے ہوئے ہیں، کوئی معاملہ ہے، آج حکومت کا کوئی سخت آرڈر آنے والا ہے، عہدے سے بلایا جا رہا ہے، کوئی لاڈ پیار کی بات نہیں ہو رہی. تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے لہجہ بدلا اس آیت میں. میں عرض کروں آپ سے، سنانا ہمیں تھا، سامنے نبی تھے، پتا ہمیں رہا تھا، سامنے نبی تھے. کیا کہنا چاہتا تھا؟ سنو، میں نبی سے کہہ رہا ہوں، اگر علی نہ پہنچایا تو کار رسالت سر انجام نہیں دیا. سامنے محمد ہیں، بتانا تمہیں چاہتا ہوں کہ سنو، تم اگر لکھنے والے ہو تو تم نے کچھ بھی لکھا، اگر علی نہ لکھا تو کچھ نہیں لکھا ہے. پڑھنے والے نے سب کچھ پڑھا، اگر علی نہ پڑھا کچھ نہیں پڑھا ہے. تم بھی نہیں بچو گے. تم نے سب کچھ سنا، اگر علی نہیں سنا ہے کچھ نہیں سنا. اگر تم نے کچھ نہیں سنا، علی نہیں سنا تو کچھ نہیں سنا. یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، بلغ، تبلیغ کرو، ما انزل الیک من ربک، وہ جو تمہارے رب نے تم پہ نازل کیا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور یہ فعل کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آج نہیں پہنچایا تو رسالت میں 23 سال کوئی کام نہیں کیا. کیا حکم آ رہا ہے کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. اللہ کہہ رہا ہے اگر آج یہ نہیں پہنچایا
کچھ نہیں پہنچایا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جبرائیل کہتے ہیں میں نے پیغام دیا، نبی نے ناقہ نہیں روکا، ناقہ دوڑتا رہا، صحرائی جہاز ہے، دوڑ رہا ہے، جبرائیل پھر آئے، پہلے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ناقہ نہیں رکا، کہنے لگے فما بلغت رسالتہ، اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ نہیں پہنچایا کچھ نہیں پہنچایا۔ جبرائیل کہتا ہے ناقہ نہیں روکا، ناقہ دوڑتا رہا، نبی نے جبرائیل نے پھر آ کے آواز دی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ کہہ رہا ہے پہنچا دو، شریروں کے شر سے تمہیں ہم محفوظ رکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغام پہنچانے میں کسی سے خطرہ ہے۔ نبی جو تبلیغ کر رہے ہیں، اب جو تبلیغ کریں گے، یہ جو حج میں لے کر آئیں لوگوں کو، ان میں کوئی کافر ہے؟ ان میں کوئی مشرک ہے؟ کوئی بت پرست ہے؟ کس سے خطرہ ہے نبی کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی سنانے میں خطرہ تو ہے، علی پہنچانے میں خطرہ تو ہے، ہوا کرے خطرہ۔ نبی کو اللہ نے کہہ دیا واللہ یعصمک من الناس، یہ نبی کیوں نہیں روکتے ناقہ؟ اس لیے نہیں روک رہے ہیں کہ 23 سال کی محنت ضائع نہ ہو جائے، اعلان کریں لوگ کہیں اپنے بھائی کو بنایا۔ لہذا اللہ نے جب ذمہ داری لے لی کہ انسانوں کے شر سے ہم محفوظ رکھیں گے، نبی نے ناقہ روکا، اور ایسے روکا کہ اگر پیر ہوا میں تھا تو ہوا میں رک گیا ناقہ۔ اسی معاملے میں کوئی آگے نکل گیا، کوئی پیچھے رہ گیا۔ نبی نے کہا میرے صحابہ اعلان کرو لوگوں میں۔ کیسا اعلان کریں؟ کہ یہاں سے کوئی نہیں جائے گا جب تک پیغام نہ سن لیا۔ ایک اہم پیغام دینے لگے ہیں، اور جو آگے جا چکا ہے اسے واپس بلاؤ، جو پیچھے ہے اسے کہو ساتھ آ کر ملے۔ یہ اتنا کون سا اہم پیغام ہے جس کے لیے سب کو جمع کیا جا رہا ہے؟ لوگوں کو حج کے بعد گھر جانے کی جلدی ہے، نبی رکوا رہے ہیں، بلا لو واپس، آگے والوں کو بلاؤ پیچھے والوں کو۔ تو کہنے لگے سلمان، قمبر، مقداد، ابو ذر کہ مولا نماز کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آج کیا کہہ کر بلائیں؟ نبی نے کہا اعلان کرو حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ اب آج کے دور میں جو کہتا ہے کہ شیعوں نے اذان بڑھا لی، ہم نے اذان نہیں بڑھائی، یا تو آپ آگے والے تھے یا آپ پیچھے والے تھے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا تو پیچھے رہ گئے تھے آپ، تو آپ نے سنا نہیں، یا آگے چلے گئے تھے، حالانکہ بلایا یہی کہہ کہ حی اللہ خیر العمل، آ جاؤ خیر العمل کی طرف آ جاؤ، یہ خیر العمل ہے۔ جب سب جمع ہو گئے تو فرمایا جتنی جھاڑیاں ہیں نا کاٹ کے پھینک دو، کانٹے ہٹا دو، میدان صاف کرو۔ اس کا مطلب ہے غدیر سے کانٹا ہٹانے والے کو صحابی کہتے ہیں۔ صاف کرو میدان، سب نے صاف کیا میدان، دھوپ ہو رہی ہے، دوپہر کا ٹائم ہے۔ اب یہاں کی انتظامیہ، ظفر بھائی، سجاد شاہ، پیسہ یہ رکھ لیتے مجلس ٹھیک دوپہر میں ایسی کھلے میں مجلس ہو رہی ہوتی، کوئی تو کہتا ہے نا 10 دن مجلس ہوگی، تھوڑا رحم کریں گرمی بہت زیادہ ہے، شام میں رکھ لیں۔ تو اللہ کے نبی تازہ حاجی آئے ہیں، آپ تازہ حاجی سمجھتے نہیں سمجھتے؟ تازہ حاجی سمجھتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں تازہ حاجی؟ حکم اللہ کا سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم یہاں مجلس پڑھنے آئے، شاہ جی عزت کرتے ہیں اور کہیں عشرے کے بعد ہم آپ کا سر مونڈیں گے، یہ کون سی عزت ہے؟ آپ ہمارے گھر آئیں، ہم کہیں بھائی شرط ہے یہاں سے جائیں گے تو آپ بال کٹوائیں گے، پروردگار اپنے گھر بلا کے بال کٹوا دیے۔
گھبرا کے سنتے ہیں آپ. مالک زینت ہوتے ہیں بال, زینت ہوتے ہیں بال, خوبصورتی ہے انسان کی. مالک تو بال کٹوا رہا ہے, اپنے گھر بلا کر لاکھوں روپے خرچ کیے, سن رہے ہیں نا بچے, لاکھوں روپے خرچ کیے اور گھر بلا کے تم نے بال کٹوا دیے. اس میں علت کیا ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ بزرگوں سے پوچھو, بزرگ بڑا تجربہ رکھتے ہیں. مالک کیا تجربہ رکھتے ہیں؟ کہ پوچھو, یہ بتائیں گے. اچھا, ہم نے پوچھا بزرگوں سے, بتاؤ بھائی کیا مسئلہ ہے, یہ بال کیوں کٹوائے گھر بلا کر؟ شان تھی ہماری, کٹوا دیے. کہ سنو مسئلہ کیا ہے. اگر انسان بیمار ہو جائے, بیماری میں مبتلا ہو جائے, اگر بیماری چھوٹی موٹی ہو نا, تو بڑے کہتے ہیں, بزرگ کہتے ہیں دیکھو گھر سے باہر نہیں جانا, دوسروں کو بیماری لگے گی, تو کیا کریں, غسل کرو, نہا کر جانا تاکہ بیماری کے جراثیم نکل جائیں. لیکن اگر بیماری خطرناک ہو نا, بڑی بیماری ہو, تو بزرگ کہتے ہیں اب صرف نہانا نہیں ہے, سر منڈوانا ہے. سر منڈوانا, نہیں سنا آپ نے, سر منڈوانا ہے. مالک نے اپنے گھر بلا کے سر کیوں منڈوایا؟ کہ علی اس گھر میں آیا ہے. طواف کرنے والوں سے کہہ رہا ہوں, یہاں سے واپس جاؤ تو بغض علی کی بیماری لے کر نہیں جانا, سب اتار کر جاؤ تاکہ وبا واپس نہ آ جائے. درود پڑھو محمد والے محمد. گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ ابھی تو غدیر پہنچے ہیں, ابھی تو جھاڑیاں صاف ہو رہی ہیں. پھر نبی نے کہا کہ ہمارا تو خیمہ لگا دو اور میدان صاف ہو جائے تو بتاؤ. نبی اور علی خیمے میں اور میدان صاف ہو رہا ہے. صاف کر دیا میدان, اللہ کے نبی صاف کر دیا. جھاڑیاں ہٹ گئی, جی جی جھاڑیاں, کانٹے سب ہٹ گئے, پتھر سب صاف کر دیا میدان, بالکل صاف. اچھا, بات کرنی ہے تو ایسا کرو کہ ممبر بناؤ, ایک ممبر بناؤ. ممبر کیسے بنایا اللہ کے نبی؟ شہر میں روکا ہوتا, نخلستان میں روکتے, درخت ہوتے, درخت کو کاٹ کر ممبر بنا لیتے. اول تو کوئی اوزار نہیں لائے, کیسے بنے گا ممبر؟ نبی نے کہا اس منظر کو یاد رکھنا. نہیں سنا آپ نے؟ اس منظر کو یاد رکھنا. منظر کو کیا یاد رکھنا؟ آج ممبر بنانا نہیں آتا ہے, کل بیٹھنے والے نہیں بنانا. نہیں سنا آپ نے؟ آج بنانا نہیں آتا ہے نا, تمہیں ممبر بنانا نہیں آتا, بہت آسان ہے, چلو ہم کہتے ہیں بنا دو, ابھی بن جائے گا. اللہ کے نبی کیسے بنے گا؟ کوئی چیز نہیں ہے. جہاں سے ہماری عقلیں کام کرنا بند کرتی ہیں, نبوت کی شروع ہوتی ہے. نبی نے فرمایا اپنے اپنے پالان لے آؤ, اونٹوں سے پالان لاؤ, ایک دوسرے پہ رکھو, وہ ممبر بن گیا. ارے کتنا آسان تھا ممبر بنانا. نہیں سنا آپ؟ نبی بنا دے تو بنانا بہت آسان, کتنا آسان تھا ممبر بنانا. بڑے بڑے لوگوں کی 70 کرسیاں لے کر نبی نے ممبر بنا دیا. کیا بنا دیا؟ دنیا کا واحد ممبر ہے جس پر ایک ہی خطبہ ہوا اور ممبر توڑ دیا. اب اتنی غدیر آپ نے سنی ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بتاؤ ممبر بنا کے توڑا کیوں؟ یہ رسول نے ممبر بنوا کے توڑوایا کیوں؟ اور پالان کا ممبر کیوں بنوایا؟ پالان کا ممبر تو اس لیے بنوایا کہ جیو ٹی وی نہیں ہے, قومی اخبار نہیں ہے, ہر گھر میں ولایت پہنچانی ہے. جب بھی اونٹ پہ بیٹھنے والے اونٹ پہ بیٹھیں گے, کوہان کو دیکھیں گے, پالان کو دیکھیں گے, علی یاد آئے گا. توجہ کر رہے ہیں؟ علی یاد آئے گا. پھر نبی نے 3 دن دیر کرا دی, 3 دن روکا غدیر میں لوگوں, یہیں کھانا پینا ہوا, بہت کچھ ہوا. علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوایا, اور جب لوگ گھر آئے نا 3 دن بعد, کیا کہوں آج کے دور کے لحاظ سے, ہار سوکھ گئے جو گھر والے لے کے کھڑے تھے. 3 دن ہو گئے, آتے نہیں ہیں. جب آئے نا تو منہ بنا کے پوچھا کہاں رہ گئے تھے, تو کسی نے خوش ہو کے بتایا علی کو مولا بتا رہا تھا, کسی نے جل کے بتایا بھائی کو بٹھا رہا تھا. توجہ کر رہے ہیں؟ غدیر تو پہنچا دی نبی نے گھر گھر. درود پڑھے محمد والے محمد. اس سے بہتر انداز میں درود پڑھیں تو 2 جملے عرض کرتا ہوں.
ممبر بن گیا سرکار. تو یہ ممبر بنوا کے توڑوایا ہے کسی کے ذہن میں کیوں توڑوا دیا؟ کوئی جائے اللہ کا بیٹھ جائے. بڑے بڑوں کی کرسیاں لی ہیں نبی نے اور ممبر بنایا ہے، اور یہ بتانے کے لیے توڑ دیا کہ دیکھو یہ علی ہے، یہ تو ہر ایک کی کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے، کوئی اور بیٹھنے کی ضرورت نہ کریں. لہذا ممبر ٹوٹ گیا. لے جاؤ اپنے پالان رکھو اونٹوں پر، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو. پہنچا دیا. اب یہ پیغام نسلوں کو پہنچانا، نسلوں کو پہنچانا. کوئی اور چیز کسی نے منائی ہو یا نہیں منائی ہو، علی مولا نے غدیر ضرور منائی. جب بھی علی حج پر آئے نا تو غدیر پر آ کر روک لیتے تھے لوگوں کو، وہ کہتے تھے تو بھی تھا، تو بھی تھا، تو بھی تھا، تو بھی تھا، باہر آ، اوپر پتھر پہ کھڑا ہو اور ذرا بتانا نبی نے میرے بارے میں کیا کہا تھا، کیا کہا تھا. تو ایک کہنے لگا مجھے یاد نہیں. مولا نے فرمایا واقعی یاد نہیں؟ کہاں بوڑھا ہو گیا مجھے یاد نہیں نبی نے کیا کہا تھا. فرمایا پروردگار اگر یہ بڑھاپے کی وجہ سے کہہ رہا ہے تو خیر ہے، اور اگر میری ولایت چھپا رہا ہے نا، اس کے چہرے پہ ایسا داغ نکالنا یہ چھپاتا رہے کپڑے سے چھپ نہ سکے. تو داغ نکل آیا سفید، اور لوگ دیکھ کر کہتے تھے سفید جھوٹ والا جا رہا ہے، یہ سفید جھوٹ بولتا ہے، اسے پتا تھا یہ چھپا رہا ہے، سفید جھوٹ والا. بس آپ نے سنا، میں ممنون. ہم تو کربلا سننے اور سنانے کے لیے بیٹھے ہیں. 2 جملے سنیے کہ نبی ممبر پر آ گئے اور آج اکیلے نہیں آئے. لوگوں کو پریشانی یہ تھی کہ آج ساتھ میں علی کو بھی لے کر آئے ہیں. نبی ممبر پہ علی مولا کو لے آئے، اور خطبے میں نبی نے 2.5 سے 3 گھنٹے کا جو خطبہ دیا، اس خطبے کا موضوع ہی علی تھا. اور بستر سے لے کر آخری جنگ تک نبی نے بتایا کہ اس نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا ہے. عشیرہ میں وعدہ کیا تھا کہ جو میرا ساتھ دے گا وہ میرے بعد میرا جانشین بنے گا، میرا ولی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا. اور اس نے میرا ساتھ دینے کا 11 سال کی عمر میں وعدہ کیا تھا اور آج تک نبھایا. تم خود گواہ ہو، بدر میں تم سب نے مل کر جتنے مارے فرشتوں کے ساتھ، اس نے اس سے زیادہ مارے. عہد میں چلے گئے، یہ نہیں گیا. خندق میں کوئی نہیں نکلتا تھا، یہ سر کاٹ کے لایا ہے. مرحب کو اس نے مارا، دروازہ خیبر اس نے اکھاڑا، خیبر اس نے فتح کیا ہے. بڑے بڑے لوگوں کے سر اتارے، کبھی غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا. جو اللہ نے نبی نے کہا اس نے اپنے وعدے کو نبھایا. اب اللہ کہہ رہا تھا کہ اگر وہ وعدہ جو آپ نے کیا تھا کہ اس نے ساری زندگی ساتھ دیا، آپ نے وعدہ کیا تھا ساتھ دیا تو میں تجھے بناؤں گا. تو اے نبی اگر آج نہیں بنایا، آج کر کے نہیں دکھایا تو آپ نے کار رسالت سر انجام نہیں دیا. بس نبی نے ہاتھوں پہ اٹھایا اور آواز دی، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا. غدیر سناؤں گا اور انشاءاللہ کل سناؤں گا اگر زندگی رہ گئی اور موضوع آگے بڑھا تو. لیکن اتنا سنیے کہ نبی نے اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا علی مولا. پھر کہا خیمہ لگاؤ 2 دروازوں والا، 2 دروازے ہوں خیمے کے. اس میں علی مولا سے کہا آپ جا کے بیٹھ جاؤ، اور لوگوں سے کہا جاتے جاؤ اور علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے جاؤ، ہاتھ رکھتے جاؤ. 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، 1.25 لاکھ کا مجمع. ارے ایک تو پریشان ہو گیا تھا درمیان میں، نبی خطبہ دے رہے تھے، پریشان ہو کر اس نے کہا اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو گیا ہے. نبی نے کہا بیٹھ جا، آج ملا کے پڑھ لیں گے، درود پڑھیں محمد و آل محمد. بیٹھ جا، آج ذکر علی سنو. اور پھر ہمیں وصیت کر کے گئے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. لوگوں جب بھی 4 آدمی جمع ہو جاؤ تو اپنی مجلس کو زینت دو علی کے ذکر سے. انہو ذکر ذکری ذکر اللہ عبادہ. علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت. تو ہم یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں. ایک جملے میں بتاؤں علی کا ذکر عبادت کیسے؟ بتاؤں کیسے عبادت؟ میں کہوں علی نے خیبر کا در اکھاڑا، آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، نام علی کا لے رہا ہوں،
तारीफ उसकी होती जा रही है। इसी को इबादत कहते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, ऐसी को इबादत कहते हैं। वो अली जो काबे की शान था, जो काबे में आया था, इसी काबे में उसकी विलायत का ऐलान हुआ था। आज उसके बेटे को काबे में हज नहीं करने दिया जा रहा। हुसैन काबे को छोड़कर जा रहे हैं। अब्बास उम्रे से तब्दील करो हज को। गाजी ने कहा मौला मुझे मेरे बाबा ने मांगा था, आपकी मदद के लिए, नुसरत के लिए मांगा था। जब मेरा बाबा सोते में नबी की जान बचा सकता है, अब्बास तो जाग रहा है, अब्बास तो जाग रहा है, बेदार है। मौला ने फरमाया अब्बास, हाजी, बहुत से हाजी अपने लिबास में खंजर छुपा के लाए। इसका मतलब है हर सफेद पोश हाजी नहीं होता। अपने कपड़ों में, एहराम में खंजर छुपा के लाए। ये मुझे मारना चाहते हैं। दीन की बका भी मेरी शहादत पे लिखी, लेकिन जैसे मैंने मदीना छोड़ दिया और हुर्मत मदीना पामाल नहीं होने दी, ऐसे ही मैं काबे की हुर्मत पामाल नहीं होने दूंगा। और ये कहकर इमाम आगे बढ़े। कौन इमाम है? कौन इमाम है? वो जो जन्नत का सरदार है, नबी का नवासा है, हसन के बाद इस उम्मत का मालिक है। वो हुसैन जिसके लिए बड़े बड़े सहाबा, हुसैन मौला चलते थे तो पैरों से फाक उठाकर आंखों में डालते थे, आंखों में लगाते थे। वो हुसैन, नबी की आंख बंद हुई, ज़माना फिर गया। मौला हुसैन से बैत का मुतालबा हुआ, मौला ने मदीना छोड़ा। कल एक बेटी की रुखसत अपने बाप से आपकी खिदमत में अर्ज की थी। नुआ होगा, मातम होगा, और ये मातम ही के दिन है, रोने के लिए आए। किसी के फतवों की परवाह ना करें, सिर्फ ख्याल में रहे तो ज़हरा रहे, हुसैन के गरीब माँ रहे। अपनी इबादत सर अंजाम दें। अल्लाह आपको हर शर और बला से महफूज रखे। अज़ादारों, तारीख़ ने लिखा कि मौला ने हज को उम्रे से तब्दील कर दिया। यहाँ से चले, यहाँ से चले ज़बाला की मंजिल पर, कूफे से लोग आ रहे हैं। नहीं, ज़बाला पर तो शहादत की खबर आई है, सलाम किया है मुस्लिम ने। सफ़ीर को पहले भेजा था। कौन है? जो हथकड़ियों में है, बेड़ियों में है, हथकड़ियों में है और महल में है। तो किसी ने कहा मौला सज्जाद से, जब मौला सज्जाद आए थे, कि आप भी बनी हाशिम हैं और मुस्लिम भी बनी हाशिम था, और मैंने दोनों को आते हुए देखा इस महल में। मगर मौला, जब आपका चचा मुस्लिम आया था तो उसकी गर्दन तनी हुई थी, बांधने के बावजूद बंधा हुआ नहीं था शेर। लगता था कोई शेर है जो महल में आ रहा है। लेकिन मौला जब आप आए तो आपका सर झुका हुआ है। हाशमी तो आप दोनों हैं। सज्जाद ने खून बहाते हुए कहा था, इंसाफ नहीं करते। जब मुस्लिम आए थे, अकेले आए थे, मेरे साथ अली की बेटियां आई हैं, मेरी गैरतें आई हैं। अज़ादारों, मुस्लिम आए, किसी ने कहा मुस्लिम अमीर को सलाम नहीं किया, तो मुस्लिम ने कहा नेमल अमीर सिवाय हुसैन, मेरा अमीर तो सिर्फ हुसैन है, कोई मेरा अमीर नहीं है सिवाय हुसैन है। अज़ादारों, सामने वाले ने कहा मौत से डर नहीं लगता? कहने लगा अली वाला हो तो मौत से डर नहीं लगता, मौत से डर नहीं लगता अगर अली वाले हो, और हम तो अली की गोद में पले। कहने लगा क्या है हुसैन ने कि उसके लिए हर कोई मरने के लिए तैयार है। सिर्फ एक जुमला मुस्लिम का सुनाता हूँ, वक्त नहीं होता, वरना क्या खुतबे हैं शेरों के। मुस्लिम ने कहा तुझे क्या मालूम हुसैन क्या है? होगा कलीमुल कुरान, होगा हलीफुल कुरान, होगा कलीमुल कुरान। क्या मतलब है? कि पूरी दुनिया में 1.25 लाख अंबिया है, 1.25 लाख अंबिया में एक नबी है जिसका लक़ब है
کلیم، یہ کون ہے؟ کہ یہ موسیٰ ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ طور پہ جا کے اللہ سے بات کرتے ہیں۔ کلیم کا مطلب بات کرنے والا، یعنی یہ بات کرے تو اللہ سنتا ہے، اللہ بات کرے تو موسیٰ سنتا ہے۔ ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں مسلم، ہاتھ بندھے ہیں، امام کا تعارف کرا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اپنوں میں بیٹھ کے مجلس پڑھنا اور ہے، ابن زیاد کے سامنے حسین سنانا اور ہے۔ کہنے لگا علی کا شعر سن، میرا حسین کون ہے؟ وہ کلیم القرآن، وہ کلیم القرآن ہے۔ کا کیا مطلب؟ موسیٰ کلیم اللہ تھے، یہ کلیم القرآن ہے۔ جب میرا حسین قرآن کھول کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کون کس سے بات کر رہا ہے، قرآن حسین کو پڑھ رہا ہے یا حسین قرآن پڑھ رہا ہے۔ مجھے کیا معلوم میرا حسین کیا ہے؟ کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کا۔ لے جاؤ، چھت پر لے جاؤ اور مسلم کو مار دو۔ کیا عرض کروں، سب کچھ آپ نے سنا ہے۔ رونے کے لیے ایک جملہ دیکھیں کس کے مقدر میں رونا ہے۔ مسلم کی خبر آئی تھی سلام کی صورت میں، اور پھر جب مولا آگے بڑھے تو لوگ آ گئے۔ مولا نے پوچھا کیا حال ہے کوفے کا؟ تو کہنے لگے مولا کیا بتائیں، کوفے کے بچے عید میں مسلم کے سر سے کھیل رہے ہیں۔ کوفے میں بچے مسلم کے سر سے کھیل رہے ہیں۔ بقرہ عید میں مارا گیا نا مسلم، کہا ہم اور آپ جس بقرہ عید میں جانوروں کو گلیوں میں پھراتے ہیں نا، بچے پھراتے ہیں، کوفے میں مسلم کے پیروں میں رسی بندھی تھی اور ہر بچہ کہہ رہا تھا میری باری ہے، میری باری۔ غریب زہرا کو اس انداز میں کھینچا جا رہا تھا۔ مولا بڑے عجیب حالات ہیں کوفے کے، سنو گے یہ تو ہے کوفہ، اور مسلم مارے گئے، یہ مسلم ہیں۔ مسلم کے بیٹوں کا کیا ہوا؟ اس لیے کہ سلام کیا تھا مسلم نے، السلام علیکہ یا عبداللہ۔ حسین ایسے کھڑے ہوئے مسلح سے کہ امامہ گلے میں آ گیا، آواز دی واہ علیکہ السلام یا اخی مسلم، اے بھیا مسلم، آپ پر بھی حسین کا سلام۔ اتنا سننا تھا، علی کی بیٹی در خیمہ پر آئی، عباس نے چوب رکھی، کہنے لگے بھیا کیا مسلم آیا ہے؟ کیا مسلم نہیں آیا؟ بہت پیار ہے دونوں کو۔ ایک مرتبہ کہا بھیا سلام کسے کیا؟ کہ ہوا پیغام لائی ہے مسلم کا۔ ایک مرتبہ کہا ملنا چاہتے ہو؟ کہ ملنا چاہتے ہیں۔ بھائی نے ہاتھوں کو اٹھایا، ذرا دیکھو کیا دکھتا ہے۔ اب جو دیکھا بہن کام کر رہ گئی، بھیا محل ہے، محل کی چھت ہے، چھت پر قیدی ہے، سامنے جلاد ہے، جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے، قیدی کے ہاتھ گردن سے بندھے۔ آواز دی بہن قیدی نہ کہو، یہی میرا بھیا مسلم، یہ میرا بھائی مسلم ہے۔ اتنا سننا تھا۔ عباس غازی نے کہا مولا مجھے جلدی سے اجازت دو، میں کوفے جانا چاہتا ہوں، کوفے جانا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا کیا کرے گا کوفے جا کر؟ کہا مولا اپنے بھائی کو سنبھالوں گا، مسلم بے وارث نہیں ہے۔ آواز آئی ذرا غور سے منظر دیکھو، نہ خود رو نہ مجھے رلاؤ۔ اب جو عباس نے دیکھا، کیا دیکھا؟ محل کے نیچے ایک کالے برخے والی، بالوں کو پھیلے ہوئے، دامن کو پھیلائے ہوئے آواز دے رہی ہے آ مسلم، سہارا لینے آئی، آ مسلم میری آغوش میں آ جا۔ عزاداروں امام اندر آئے، مسلم کی بیٹیوں کو بلایا، آغوش میں بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، کانوں میں بالیاں ڈالی۔ مسلم کی بیٹیوں کو پیار کر رہے تھے حسین، بیٹی بھی اہل بیت کی تھی۔ ایک مرتبہ کہنے لگی ماموں ایسے کیوں پیار کر رہے ہو جیسے یتیموں کو پیار کرتے ہیں؟ فرمایا آج کے بعد خود کو یتیم نہ کہنا۔ ارے عباس کی بہن کو خبر ہو گئی، وہ چل کر آئی، مولا کیا مسلم مارا گیا؟ ہاں مارا گیا مسلم، بیوہ ہو گئی، ہاں بیوہ ہو گئی، چلو صدقہ ہے تمہارا، مگر اتنا تو بتاؤ مسلم کے ساتھ میرے بچوں کی جوڑی گئی تھی، میرے 2 بچے بھی گئے تھے، مولا میرے بچے کہاں؟
مولا میرے بچے کہاں ہیں؟ کیا بتائیں حسین کہاں ہیں؟ معلوم ہے ایک سال قید میں رہے، بڑی سخت قید تھی، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا، بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا، اولاد والے بیٹھے، نرم دل والے بیٹھے۔ سنو، ایک مرتبہ آیا دربان، اور اس نے آ کر ایک بھائی کے سامنے روٹی رکھی، پورے دن میں ایک روٹی ملتی ہے، کہنے لگا تیرا بھائی کہاں ہے؟ بھائی کہاں ہے؟ کہنے لگا میں سمجھتا ہوں وہ مر گیا، میرا بھائی مر گیا۔ کہا کیسے؟ کہا ابھی اماں کہہ رہا تھا، اب آواز نہیں آتی، دونوں کو الگ الگ بند کیا ہے۔ عزاداروں، آیا آنے والے نے پانی ڈالا، اس بچے کو ہوش آیا، اماں کہہ رہا تھا، اور یہ دل میں سوچ رہا تھا، یہ مومن تھا، ظاہر نہیں کرتا تھا، اس کا نام مشکور دل میں سوچ رہا تھا، عباس کے بھانجے اتنے غریب، غازی کے بھانجے اتنے غریب، زندان میں۔ ایک مرتبہ بچوں سے بات کی، کون ہو؟ کہا مسلم کے لال، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ہم مسلم کے لال ہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ کہ میں بھی شیعہ ہوں، آج رات میں تمہیں زندان سے نکال دوں گا۔ نکالنے پر یہ مارا گیا۔ معلوم ہے یہ گھر آیا، بقرعید کا دن تھا، اس نے قربانی کے لیے جانور کاٹا، جانور کاٹنے کے بعد حصے الگ کیے۔ کس کے حصے؟ مسکینوں کا حصہ، غریبوں کا حصہ، سب کے حصے، رشتہ داروں کے حصے، گھر والوں کا حصہ، یہ الگ کر چکا نا۔ ایک حصہ لے کر آیا اور آ کر زوجہ سے کہنے لگا اسے پکا دو۔ کہا کس کا حصہ ہے؟ کہ یتیموں کا۔ تو کہا پکا کیوں دیں؟ کہ میرے قید خانے میں آل محمد کے یتیم آ گئے، میرے قید خانے میں آل محمد کے یتیم۔ اور پھر کھانا بنا، ایک مرتبہ جانے لگا، عید کا دن تھا نا، یہ اکیلا تھا، سب لوگ جا چکے تھے اپنے عید منانے کے لیے، یہ اکیلا تھا، تالا لگا کر آیا تھا۔ زوجہ سے کہا آل محمد کے قیدی ہیں، مسلم کے بچے میرے پاس ہیں، کچھ سوچ رہا ہوں۔ کہنے لگی کھانا بن گیا، چلو میں بھی چلتی ہوں۔ کہا تو کیوں جائے گی؟ کہا اس لیے کہ ہو سکتا ہے بچوں کو ماں کے ہاتھ سے کھانے کی عادت ہو۔ ایک مرتبہ چلی تو اس کی بیٹیاں بھی تھی، وہ کہنے لگی ہمیں بھی ساتھ لے کر چلو۔ کہا تمہیں ساتھ لے کر کیوں چلے؟ کہا ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ سے نہ کھائے، ہم منت کر کے کھلائیں گے۔ ہم چھوٹے بچے آ گئے اور یہ کہہ کر آئے کہ ہم نے زمین پر چاند نہیں دیکھے، ہم نے سنا ہے آل محمد بڑے پیارے ہوتے۔ عزاداروں آ گئے زندان میں، تاریخ میں لکھا، بچوں کو ہوش دلایا گیا، چراغ جلا، آگے بڑی مزدور، کہنے لگی بچوں کھانا کھا لو۔ کہا ہم اپنی ماں کے ہاتھ سے کھاتے۔ کہا میں ماں نہیں ہوں، کنیز سمجھ کے کھا لو۔ کہا نہیں ہم نہیں کھائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں آگے بڑی، کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھائی کھا لو، آج عید کا دن ہے۔ اتنا سننا تھا، ایک دوسرے سے لپٹ گئے، بھیا آج عید کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، ہم قید میں ہیں، اماں کہاں ہوگی، بابا کہاں ہوگا، بس زحمت تمام۔ عزاداروں یہاں مشکور نے آزاد کر دیا، چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ بچے گئے مگر دور نہیں جا سکے، رات ہونے والی تھی، یہ درخت پہ چڑھ کر بیٹھ گئے، درخت پر چڑھ کر بیٹھے تھے، درخت دریا کے کنارے تھا۔ یہاں ایک عورت آئی پانی بھرنے کے لیے، اب جو پانی بھرنے لگی دو چاند ایک ساتھ زمین پہ دکھنے لگے۔ اس نے جو دیکھا مسلم کے بچے درخت پہ تھے، پیاروں کو اتارا، پیار کیا، کہنے لگی میں بھی مومنہ، میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ قصہ مختصر، اسی کا شوہر بچوں کو تلاش کر رہا تھا، آدھی رات کو آیا۔ ایک جملے میں بس بس کروں تو سنو گے، اگر دل ہے تو سنو اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو۔ جتنے تماچے سکینہ نے شام میں کھائے تھے نا، سارے شام میں کھائے تھے، ایک رات میں ابراہیم اور محمد کو، ایک رات ابراہیم اور محمد کو اس ظالم نے مارے۔ اس کے بعد بالوں سے پکڑا، گھسیٹ کے دریا لے جانے لگا، زوجہ بیچ میں آئی، اسے تلوار سے مارا۔ غلام سے کہا جا کے بچوں کو قتل کر دے۔ غلام بچوں کو پکڑ کے جانے لگا تو دونوں بچے آپس میں کہنے لگے اس کا چہرہ رسول کے مؤذن بلال سے نہیں ملتا ہے۔ وہ کہنے لگا بلال کو کیسے جانتے ہو؟ کہ ہمارے نانا کا مؤذن تھا۔ اتنا سنا وہ دریا میں کودا، دوسری طرف چلا گیا۔ مالک نے کہا اچھی
اچھی بات نہیں ہے، میرا کہنا نہیں مانتا کہ اللہ سب سے بڑا مالک ہے، اس کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ بیٹے کو بھی تلوار دی، اس کو بھی انہوں نے قسم دی اور وہ بھی دریا پار چلا گیا۔ عزاداروں، ظالم نے درخت سے باندھنا چاہا، بچوں نے کہا مارنا چاہتا ہے ورنہ ہم آل محمد ہیں، ہمیں امیر کے پاس لے جاؤ، پھر وہ جو فیصلہ کرے۔ کہ نہیں میں قتل کروں گا، کہ بس اتنا کر 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، ہمارے رسول ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھی، اب اس نے تلوار نکالی، چھوٹا کہتا تھا مجھے مار، بڑا کہتا تھا مجھے مار۔ ظالم نے بڑے کو درخت سے باندھا، چھوٹے پہ گھٹنا رکھا، عباس کا بھانجا تلوار سے ذبح ہوا۔ تمہارے ہاتھ کھلے ہیں، ماتم کر سکتے ہو عزادارو، غازی کی بہن کو پرسا دو۔ ایک کو اٹھا کر دریا میں پھینکا، سر اپنے ہاتھ میں رکھا، دوسرے کو قتل کیا، سر ہاتھ میں رکھا، لاشا دریا میں ڈالا، دونوں لاشیں آپس میں ملے، دریا میں ڈوب گئے۔ اس نے سر تھیلے میں رکھے، آیا دربار میں، ابن زیاد کو سر دیے۔ سنو گے، جب اس نے سر دیکھے 3 مرتبہ کھڑا ہوا، 3 مرتبہ بیٹھا، کہنے لگا ظالم اتنے پیارے بچوں کے بھی گلے کاٹتے، یہ کیا کیا؟ زندہ لے آتا، اس کا بھی گلا کٹا، اس پر بھی پتھر برسے، نیزے پہ بلند ہوا، مگر مارا گیا مسلم، مارے گئے مسلم کے لال۔ عزاداروں، زیارت کا طریقہ مسلم نے سکھایا ہے، پرسا دیں گے غازی عباس، آپ کو پرسا ہو آپ کی بہن کا، آپ کے بہنوئی کا، آپ کے بھائی کا، آپ کے بھانجوں کا۔ سنو گے، قید ہو کر عباس کی بہن کوفے پہنچی۔ جب کوفے پہنچی، ایک مرتبہ آواز دی، میں قیدی بن کر اندر نہیں جاؤں گی، یہ علی کی بیٹی ہے، کسی میں جرت نہیں علی کی بیٹی کو کوفے لے جائے۔ سجاد مولا سے کہا گیا، بہن سے پھوپھی سے کہو اندر جائے، کہا ہم نہیں کہیں گے اس لیے کہ پھوپھی مالکن ہے۔ ایک مرتبہ تازیانے برسے، حسین کی طرف سجاد چلا، بابا بہن سے پوچھو نا آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ سر حسین نے کہا زینب آگے کیوں نہیں چلتی ہو؟ کہا کل یہاں شہزادی تھے، آج قیدی بن کر اندر نہیں جائیں گے، آج کوئی استقبال کرنے والا نہیں۔ کل یہاں علی آئے تھے، سارے امام موجود تھے، 18 بھائی موجود تھے، آج نہیں جائیں گے، کوئی لینے نہیں آیا۔ اتنا سننا تھا، کسی جانب سے آواز آئی، السلام علیکہ یا بنت نبی اللہ۔ ایک مرتبہ دیکھا کوفے کے دروازے پہ سر لٹکا ہے، ایک مرتبہ حسین سے کہا مجھے سلام کرنے والا کون؟ کہا زینب، تیرا بھیا مسلم۔ زینب کوفے میں آئی، یہ کہہ کر آئی کہ اب مسلمانوں میں لاشوں کو دفن کرنے کا رواج ختم ہو گیا، حسین کربلا میں پڑا، مسلم کوفے کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔